بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے تراویح میں سوا پارہ سماعت کیا ہے، جس میں سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کا نصف اول ہے۔ سورۃ الفاتحہ کتاب مقدس قرآن حکیم کا دیباچہ اور مقدمہ ہے، اس لیے اس سورت کو الاساس، الفاتحہ، الکافیہ، الشافیہ، بہت سے نام اس کے رکھے گئے ہیں، اور یہ تمام نام اس حقیقت کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ کتاب مقدس قرآن حکیم کے اساسی اصولوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ قرآنی اساسیات کی نشاندہی یہ سورۃ مبارکہ کرتی ہے۔ ہر کتاب کے آغاز میں اس کا دیباچہ اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس کتاب میں بنیادی چیزیں کون سی زیر بحث لائی جائیں گی۔ قرآن حکیم کا موضوع انسانی سماج ہے، انسانیت آپس کے باہمی تعلقات کس نہج پر قائم کرے گی، اور انسانوں کا اللہ کے ساتھ تعلق اور رشتہ ان اصولوں کی روشنی میں قائم ہونا چاہیے۔ قرآن حکیم ان اصولوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ وہ بنیادی اساسی اصول کیا ہیں جو سماجی روابط کے لیے بنیادی اہمیت رکھتے ہیں، اور اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے کن بنیادی اساسی امور کی ضرورت ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حوالے سے بنیادی اساسی اصولوں کی نشاندہی کی ہے۔ ان 7 آیات میں 8 بنیادی اصول واضح کیے گئے ہیں۔ اس سورۃ مبارکہ کا نصف اول خدا پرستی کے بنیادی اصولوں کی نشاندہی کرتا ہے، اور اس کا نصف آخر انسانیت کی ترقی اور کامیابی کے بنیادی امور کی نشاندہی کرتا ہے۔ خالق کائنات نے یہ کائنات ایک نظام کے تحت تشکیل دی ہے، اپنے ارادے، اپنے عزم کے ساتھ، اپنے فعل و اختیار کے ساتھ اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ جب بھی کوئی کام اپنے ارادے، عزم و ہمت اور فعل و اختیار سے کیا جائے اور وہ بہترین کام ہو، اس پر حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے۔ اس لیے ایک مسلمان سے یہ کہا گیا کہ وہ دعا کے طور پر اس بات کا اعلان کرے، الحمدللہ۔ حمد اس حقیقت پر ہے کہ یہ کائنات ایک مربوط نظام کے تحت کام کر رہی ہے، یہ محض بخت و اتفاق کا نتیجہ نہیں ہے کہ از خود یہ پیدا ہو گئی اور اس میں کسی قسم کا کوئی قاعدہ اور ضابطہ کار فرما نہ ہو، ایسا نہیں، بلکہ اس کائنات کی تمام مخلوقات ایک عالمگیر سسٹم کے تحت کام کر رہی ہیں۔ اس عالمگیر سسٹم کو
ماننا اور تسلیم کرنا، یہ دراصل اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ اللہ نے اپنے فعل و اختیار سے، اپنے کمالات کے ذریعے سے یہ کائنات پیدا کی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے 4 کمالات ہیں کہ بغیر مادے کے یہ کائنات پیدا کی، نمبر 1۔ نمبر 2، اس مادے سے مزید مخلوقات پیدا کی۔ نمبر 3، ان مخلوقات کے درمیان ایک باہمی مربوط نظام قائم کیا کہ کوئی مخلوق دوسری مخلوق سے ٹکرا کر ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے، اور پھر اس سسٹم کو چلانے کے لیے تجلیات کا ایک نظام قائم کیا جس میں احکامات نیچے سے اوپر اور اوپر سے نیچے آتے جاتے ہیں۔ ہر سسٹم میں یہ 4 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، اور اس پوری کائنات میں اللہ نے اس سسٹم کو اسی انداز میں مربوط کیا ہے۔ اس پر اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور اس حمد و ثنا کہنے کا مطلب واضح طور پر یہ ہے کہ جو مخلوق جن خواص و تاثیرات کے تحت پیدا کر دی گئی ہے ان کو حتمی تصور کرتے ہوئے استفادے کی حکمت عملی بنانا۔ اللہ کے ماننے کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے جن چیزوں میں جو خاصیات، جو خصوصیات رکھ دی ہیں ان کا انکار کر دیا جائے۔ کائنات میں جتنی چیزیں موجود ہیں وہ ایک طریقہ کار اور سسٹم کے تحت کام کرتی ہیں، اور وہ سسٹم جب تک یہ کائنات قائم ہے وہ حتمی اور یقینی ہے۔ قرآن نے صاف کہہ دیا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے اس سنت اور طریقے میں کسی قسم کی کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوگا۔ تو پہلی بنیادی بات خدا پرستی کے حوالے سے کہ اللہ نے یہ کائنات ایک سسٹم کے تحت پیدا کی ہے، اور تمام مخلوقات کے لیے جو نظم و ضبط اللہ نے متعین کر دیا ہے وہ حتمی ہے، طے شدہ ہے۔ آگ کا کام جلانا ہے، وہ جلائے گی، یہ نہیں ہو سکتا کہ آگ جلانے سے باز آ جائے۔ آکسیجن اور ہائیڈروجن کی جو خصوصیات رکھ دی ہیں ابتدائے آفرینش سے قیامت تک وہی رہیں گی، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو الحمدللہ کے اس جملے میں کائنات کے مربوط سسٹم پر اعتماد رکھنا کہ یہ اللہ کا پیدا کردہ ہے۔ دوسری بات جو اس صورت مبارکہ میں بیان کی گئی وہ رب العالمین کے حوالے سے، کہ اللہ تبارک و تعالی رب ہے، اور کائنات میں جتنی مخلوقات، جتنی چیزیں ہیں انہیں نقص سے نکال کر کمال تک پہنچانے کے لیے اللہ نے ایک تکوینی اور ایک تشریعی نظام قائم کیا ہے۔ تکوینی طور پر کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں ان کی دریافتوں کا ہر آن ایک نیا اظہار سامنے آتا رہے گا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ کائنات کی بہت سی پرتیں انسان کے سامنے کھل رہی ہیں۔ یہ ربوبیت تکوینیہ ہے۔ سائنس کوئی نئی چیز تخلیق نہیں کرتی، جو بھی کچھ مادے میں موجود ہوتا ہے وہ اس کے سامنے منکشف ہو کر مشاہدے میں آ جاتا ہے، یعنی دریافتوں کا عمل، یہ کسی تخلیق کا عمل نہیں۔ چیز تو بہت قدیم زمانے سے موجود تھی، انسان کو اس زمانے میں معلوم نہیں تھا، آج معلوم ہو گیا۔ یہ کائنات عناصر پر مشتمل ہے، ایلیمنٹس ہیں۔ آج ہمیں ایٹمی ذرات کا علم ہو گیا، تو یہ نہیں کہ یہ آج پیدا ہوئے،
یہ تو جس دن کائنات وجود میں آئی تھی اس دن سے معلوم ہمیں آج ہوا ہے تجربات کے نتیجے میں۔ تو یہ ربوبیت تکوینیہ کے تحت تکوینی اظہارات جو کائنات میں ہو رہے ہیں، دریافتیں سامنے آ رہی ہیں، یہ رب العالمین کا تقاضا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دریافتوں کو انسانی مفاد میں استعمال کرنے کا تشریعی نظام بھی قائم کیا ہے، جو انبیاء، اولیاء اور مجددین کے واسطے سے دنیا میں قائم ہوتا ہے، کہ جو دریافتیں ہوں انہیں انسانی فائدے کے لیے کیسے استعمال میں لایا جائے۔ یہ ربوبیت تشریعیہ۔ تو رب العالمین، اللہ کو رب العالمین ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں جتنا تکوینی یا تشریعی ارتقاء ہو رہا ہے وہ اس ذات خداوندی کے ربوبیت کے نظام کے تحت ہو رہا ہے۔ تیسری بات، اس بات کا اعلان کہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالی انتہائی مہربان، انسانیت کے لیے، کائنات کے لیے رحمت و شفقت، مہر و محبت کا مرکز۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ کائنات کا یہ نظام اللہ کی تجلیات رحمانی کا مظہر، رحمت و شفقت کا اظہار ہے۔ کائنات میں تجلیات رحمانی خاص طور پر انسانیت کی ترقی کے لیے، اس دنیا میں بقا کے لیے بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ تو ایک مسلمان اس بات کا اعلان بھی کرے کہ وہ اللہ کے اس نظام شفقت و مہربانی پر پورا اعتماد رکھتا ہے۔ چوتھی بات خدا پرستی کے حوالے سے یہ ہے کہ مالک یوم الدین، رحمت و شفقت کا یہ مطلب نہیں کہ اس کائنات میں کوئی عدل و انصاف کا سسٹم موجود نہ ہو، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ وہ اللہ عدل و انصاف کے دن کا مالک ہے۔ یعنی اس کائنات میں اس نے ایک اعتدال، توازن، عدل کے اساس پر ایک نظام قائم کیا ہوا ہے۔ ظلم اور زیادتی ناقابل برداشت۔ ذات خداوندی اس عدل کے پیمانے کے تحت پرکھتی ہے۔ جو اس عدل کے قیام کے لیے کوشش کرے گا، دنیا اور آخرت میں اس کے لیے کامیابی، اور جو اس کو ختم کرنے، مٹانے اور ظلم اور ناانصافی کو فروغ دینے کا کام کرے گا، اس سے جزا و سزا کا پورا عمل اللہ کی جانب سے جاری ہوگا۔ تو گویا کہ چار اللہ کے اوصاف بیان کر کے کائنات کے چار امور کی نشاندہی کر دی کہ ایک مسلمان اللہ کی ان صفات کے تناظر میں ان چار باتوں پر مکمل اعتماد رکھے: نظام عدل و انصاف، نظام رحمت و شفقت، نظام ربوبیت، اور کائنات کے ایک مربوط عالمگیر سسٹم پر ایک مسلمان کا مکمل اعتماد ہونا چاہیے۔ خدا پرستی کا لازمی نتیجہ ان چاروں نظام ہے کائنات پر مکمل اعتماد کی صورت میں ظاہر ہونا چاہیے، اور اس کا لازمی نتیجہ انسانیت کی ترقی اور کامیابی کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے ہر لمحے میں، ہر آن اللہ کی غلامی کا اقرار کرے۔ انسانیت کی کامیابی کا سب سے پہلا مظہر ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اپنے تمام کاموں میں اللہ سے مدد مانگنا اور اپنی زندگی کے تمام مراحل میں اللہ کی غلامی اختیار کرنا، یہ انسانیت کی کامیابی کا سب سے پہلا بنیادی اساسی اصول۔ اللہ کی عبادت کے کسی مخصوص طریقے کے ساتھ محدود نہیں، بلکہ اس کی زندگی کے تمام اعمال، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کاروبار، تجارت، سیاست، معیشت، عبادت وغیرہ وغیرہ، تمام امور وہ صرف اور صرف اللہ کی غلامی، اس کے حکم
کی اطاعت کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ ایاک نعبد کا مطلب ہے، اور اللہ کی غلامی کا لازمی نتیجہ باقی تمام غلامیوں سے نجات حاصل کرنا ہے۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے علاوہ کسی اور کی غلامی اختیار نہیں کرے۔ انسان آزاد ہے، اسے غلام نہیں ہونا۔ غلامی اگر ہے تو صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک۔ دوسری بنیادی چیز، اللہ سے سیدھے راستے کی ہدایت مانگنا۔ انسان میں سب سے مشکل صورتحال تب پیش آتی ہے کہ جب وہ کوئی کام کرنے چلے تو وہ اس ابہام کا شکار ہوتا ہے کہ کون سا راستہ صحیح ہے اور کون سا غلط۔ غلط صحیح کے امتیاز کے بارے میں وہ گو مگو کی کیفیت کا شکار ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر اس سے کہا گیا کہ وہ سیدھے راستے کی ہدایت اللہ سے مانگے، یعنی ایسا عقل و شعور اور فہم و بصیرت جس سے امتیاز پیدا کیا جا سکے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے اور ٹیڑھا راستہ کون سا ہے، غلط راستہ کون سا ہے، اور پھر اس عقل و بصیرت کی بنیاد پر سیدھے راستے کو اختیار کر کے منزل مقصود تک پہنچنا، اور جو غلط راستہ ہے اس سے اجتناب برتنا۔ یہ انسان کی کامیابی کا دوسرا اہم ترین اصول ہے۔ انسان دوستی کے حوالے سے ہدایت کے سیدھے راستے کا انتخاب کامیابی کی ضمانت۔ اب راستے دو طرح کے ہیں، ایک وہ جن کے پاس علم اور عمل دونوں غلط، نہ علم صحیح اور نہ عمل صحیح، یا علم صحیح ہے لیکن اس علم کے مطابق عمل نہیں، یا علم بھی غلط لیکن عمل درست۔ تو ممکنہ طور پر تین شکلیں ہو سکتی ہیں۔ قرآن نے کہا کہ وہ تمام راستے جن میں نہ علم صحیح ہو نہ عمل صحیح ہو، یا ایک صحیح ہو اور دوسرا غلط ہو، یہ سب غلط راستے ہیں۔ کامیابی کا واحد راستہ ایک ہے کہ جس راستے پر چل کر علمی اور عملی دونوں طور پر جو نتائج ظاہر ہوئے ہیں وہ کامیابی کے ہوں، اسے اپنایا جانا چاہیے۔ یعنی علم بھی صحیح ہو اور اس صحیح علم پر عمل بھی صحیح ہو، اور وہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اے اللہ تو نے انعام نازل کیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم۔ تو انعام یافتہ لوگوں کے راستے کا مطالبہ کرنا، اس راستے پر چلنے کی طاقت و قوت اللہ سے مانگنا، یہ تیسری اہم بات ہے۔ اور ہر وہ راستہ جس میں علم اور عمل دونوں میں سے کوئی ایک غلط ہو یا دونوں غلط ہو، اس سے اجتناب برتنا۔ اس دعا میں کہا گیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر غضب نازل ہوا ہے، اور مغضوب علیہم وہ ہیں کہ جانتے تو ہیں کہ یہ کام صحیح طریقے سے کیسے کیا جا سکتا ہے، لیکن ذاتی مفادات، گروہی یا طبقاتی مفادات کی وجہ سے اس پر صحیح طور پر عمل نہیں کرتے۔ یہودی خصلت لوگ، ایسے ہی وہ لوگ جو علم تو نہیں رکھتے لیکن عمل کیے جا رہے ہیں، جیسے نصارہ یا عیسائی گمراہ کہ راستے کا پتہ نہیں اور سفر تیز تر ہے، تو اب جتنا چاہے مرضی سفر کر لیا جائے، لیکن علم صحیح نہیں ہے تو اس کثرت اعمال کے درست نتائج مرتب نہیں ہوں گے۔ تو غلط راستے والی جماعتوں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جو گمراہ جماعتیں ہیں، ان کے شر سے، ان کے راستے سے بچنے کی دعا، اور انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا۔ آپ دیکھیے کہ یہ 8 اصول
دراصل پورے قرآن حکیم کی تمام تعلیمات کا خلاصہ اللہ نے سورۃ البقرہ سے لے کر والناس تک خدا پرستی کے حوالے سے کائنات کے عالمگیر نظام ربوبیت، نظام رحمانیت و رحیمیت، نظام عدل و انصاف، اس کی دعوت دی ہے۔ مسلمانوں کے سامنے اس نظام کی تفصیلات بیان کی ہیں، اس پر اعتماد پیدا کرنے، اللہ کا ڈر اور تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور جو انسانوں کی کامیابی یعنی احکامات خدابندی کی اطاعت اور غلامی، ہدایت کا مطالبہ، انعام یافتہ لوگوں یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی زندگی کا تحلیل و تجزیہ پیش کیا ہے۔ مغضوب علیہم اور ضالین یعنی گمراہ لوگوں اور جن پر اللہ نے غضب نازل کیا ہے، ان قوموں کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے اور ان سے برات کا اعلان کرنے کا حکم دیا۔ پورا قرآن حکیم ان بنیادی اساسی اصولوں کی تشریح، گویا کہ یہ دیباچہ اور مقدمہ خلاصہ ہے پورے قرآن حکیم کی تعلیمات کا۔ اب اس سورۃ مبارکہ میں انسانوں کی ہدایت اور کامیابی کی دعا مانگی گئی۔ وہ ہدایت کا سیدھا راستہ کون سا ہے، اس کا آغاز سورۃ البقرہ سے کیا گیا۔ سورۃ البقرہ مدنی سورت ہے اور اس سورت کا موضوع انسانی سماج کی تشکیل کے ابتدائی مرحلے یعنی فرد کی تعمیر و تشکیل سے لے کر بین الاقوامی سطح تک انسانی سماج کے مختلف پہلوؤں کے بنیادی قوانین کی نشاندہی۔ اسی لیے کہا گیا کہ اس سورت کا موضوع خلافت کبریٰ ہے، بین الاقوامی نظام، انسانی سوسائٹی کا بین الاقوامی سطح تک کا نظام کیسے قائم ہوگا، اس کے اصول و ضابطے اس سورت مبارکہ میں بیان کیے گئے۔ سورت کا آغاز ہوتا ہے الف لام میم حروف مقطعات سے۔ یہ حروف مقطعات امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ سورتوں کے نام، ہر نام اپنے مسمى کی معنویت پر دلالت کرتا ہے، ہر عنوان اپنے معنون کی نشاندہی کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ کا یہ نام الف لام میم البقرہ، یہ اس سورت کے بنیادی موضوع کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ قرآن میں اس سورت میں خاص طور پر جو بھی کچھ بیان کیا گیا، اس کا خلاصہ، اس کے اجمالی حقائق، یہ نام ان کی نشاندہی کرتا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی الفوز الکبیر میں الف لام میم کا جو مفہوم اور معنی بیان کرتے ہیں، وہ دراصل اسی حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے۔ الف غیب الغیب پر دلالت کرتا ہے، ذات باری تعالی کا یہ کلام جو غیب سے نازل ہوا ہے۔ غیب کیا ہے، اس کا تذکرہ آگے فوراً ہی قرآن حکیم نے کہا ہے، مسلمان جماعت کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے الذین یؤمنون بالغیب، مسلمان وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ کائنات کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل آیات ظہر و بطن، ہر آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن، ہر چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن، باطن اس کا غیب، یعنی وہ مخفی نظام جو بظاہر نظروں سے اوجھل لیکن اس کے ظاہر کے قائم ہونے کا سبب بھی وہی ہے۔ انسانی جسم میں روح نظر نہیں آتی، لیکن یہی روح اس کے جسم کے
دنیا میں بقا اور اس کے تمام افعال و کردار کے پیچھے بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ اسی طرح اس کائنات کا ایک ظاہر ہے اور اس کائنات کا ایک باطن، جس کو صوفیہ کی اصطلاح میں عالم ملکوت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ غیب دراصل کائنات کی اصل روح ہے، بنیاد ہے۔ اس لیے مسلمان سے کہا گیا کہ جیسے وہ اس ظاہر پر ایمان رکھتا ہے، جو کچھ وہ مشاہدہ کر لیتا ہے، ایسے اسے غیب پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ غیب سے یعنی اللہ کے عالم ملکوت سے یہ کتاب مقدس دنیا میں نازل ہوا ہے، اور دنیا میں اس نے ایک معین شکل اختیار کی۔ لام ہمیشہ عربی زبان میں کسی چیز کو مخصوص کرنے، متعین کرنے، تعین کی حیثیت کو واضح کرنے کے لیے آتا ہے۔ یعنی اللہ کا وہ غیب، تجلیات و انوارات قرآنیہ جو اس قرآن کی شکل میں متعین طور پر دنیا میں نازل ہوئی، اور میم اس کائنات کی اس مادی دنیا پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی یہ غیب الغیب سے نازل ہونے والا اللہ کا نور اور تجلی، جس نے ایک معین شکل اختیار کر کے اس دنیا کے مادی نظاموں میں، اس کائنات میں اثر انداز ہو کر یہاں کے فرسودہ سسٹم اور نظاموں کو توڑا، اور ان اصولوں کی روشنی میں جو اس صورت مبارکہ میں بین الاقوامی انقلاب کے تناظر میں بیان کیے گئے ہیں، ان کا عملی نظام قائم کیا۔ یہ گویا کہ اس صورت کے ان تینوں الفاظ کا مطلب اور مفہوم، گویا کہ اللہ کی وہ تجلیات جو معین اور مشخص شکل میں دنیا کے مادی نظاموں پر غالب اور فائق ہوئیں، اور یہاں کی تمام فرسودہ طاقتوں اور قوتوں کو انہوں نے توڑ کر رکھ دیا۔ بین الاقوامی سطح کا انقلاب دراصل اس صورت کا بنیادی موضوع ہے، اور وہ اس نام کے ذریعے سے بالکل واضح ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب ہے۔ عربی زبان میں الکتاب ایک ایسی دستاویز کو کہتے تھے جو سوسائٹی کے تمام سماجی امور کے سلسلے میں رہنمائی دیتی ہے۔ سوسائٹی کی تشکیل کے لیے بنیادی قوانین کی نشاندہی کرتی ہے۔ ہر تحریر کو کتاب نہیں کہا جاتا۔ تحریر کا وہ پہلو جو سوسائٹی کی تشکیل کے لیے رہنمائی دیتا ہے، اسے الکتاب کہا گیا۔ تو یہ الکتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریب فیہ۔ یہ حتمی اور قطعی ہے۔ اس کے الفاظ، اس کے معنی اور مفاہیم، اس کے مدلولات میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ھدی للمتقین، جو لوگ تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں، کامیاب بننا چاہتے ہیں، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ہدایت۔ بھائی کسی علم سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے تو علم سے فائدہ ہوتا ہے، اور جو آدمی فائدہ ہی نہیں اٹھانا چاہتا اس کو وہ کتاب کیا رہنمائی دے گی؟ المتقین اسی لیے کہا گیا کہ جو تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے ڈر سے انسانی معاشرے میں عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، ان کو راستہ بتلاتی ہے کہ صحیح راستہ کیا ہے، صحیح طریقہ کار کیا ہے، صحیح قاعدے اور ضابطے کیا ہیں، ان کی نشاندہی کرتی ہے۔ کون ہے متقین لوگ؟ قرآن حکیم نے کہا الذین یؤمنون بالغیب۔ پہلی خصوصیت جو غیب پر ایمان رکھے۔ غیب پر ایمان لانا، غیب کے ساتھ تعلق قائم کرنا، یہ مسلمان کے ایمان کا پہلا لازمی نتیجہ ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے
صوفیاء کرام کی تمام محنتوں کا مرکز و منبع یہی ہے کہ انسان کے قلب کا تعلق غیب سے ہو جائے۔ یہ تمام اذکار، تمام تعلیمات، یہ ان تمام کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان اپنا تعلق قائم کر لے اس غیب کے ساتھ، اس عالم ملکوت کے ساتھ، ان تجلیات الہیہ کے ساتھ جو اس کائنات میں بظاہر مخفی۔ غیب یا عالم ملکوت یا تجلیات الرحمانیہ کے ساتھ اس تعلق کا لازمی نتیجہ اگلا یہ ہے کہ یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، اخبات الی اللہ، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، خدا پرستی ان میں پختگی کے ساتھ قائم ہو جاتی ہے۔ اور تیسری بات، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، انسانیت کے فائدے کے لیے جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اسے خرچ کرتے ہیں۔ تین باتیں یہاں پر واضح کی گئی ہیں۔ ایک، ایمان والی متقی جماعت کے لیے غیب پر یقین رکھنا، ایمان رکھنا، یہ گویا کہ اس کے فلسفہ و فکر کی بنیاد۔ دوسرے یہ کہ اسے خدا پرستی کے تناظر میں اللہ کی عبادت سر انجام دینی ہے، اجتماعیت قائم کرنی ہے، اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرنا۔ اور تیسرے یہ کہ ان سے انسانیت کی خدمت کے لیے مال خرچ کرنا، جو رزق ہم نے دیا ہے اس کو انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال میں لانا۔ گویا کہ سرمایہ پرستی اس کے دل و دماغ سے نکال دی گئی، سرمایہ کو انسانی مفاد میں استعمال کرنے کی اس میں جرأت اور ہمت پیدا کی گئی۔ یہ اس کے دل و دماغ کے اندر ایک تبدیلی پیدا کرنا، یہ ایمان کا بنیادی تقاضا ہے۔ اسی طریقے سے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، متقی لوگ وہ ہیں جو ایمان لائیں جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا، یعنی کتاب مقدس قرآن حکیم، اور جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں۔ اللہ کے احکامات خداوندی پر پختہ ایمان اور یقین رکھنا تقویٰ کی خصوصیات میں سے۔ اور یہی نہیں بلکہ ایک اور بات فرمائی گئی، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر بھی پختہ یقین رکھتے ہیں۔ دنیا کا اختتام یہیں پر نہیں ہو گیا، بلکہ موت کے بعد زندگی کا اگلا مرحلہ بھی شروع ہونا، اس مرحلے میں انسانی اعمال کی جزا و سزا کا عمل بھی ہونا، تو اس آخرت پر بھی پورا یقین رکھتے ہیں۔ ایسی جماعت کے بارے میں کہا گیا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اولئک هم المفلحون، تاکید کے لیے لایا گیا کہ وہی کامیاب ہے۔ فلاح بقا کے معنی میں ہے، یعنی دنیا کی بقا اور ترقی بھی اور آخرت کی بقا اور ترقی بھی اسی جماعت کے لیے ہے جو ان اساسی اصولوں پر عمل کرنے والی ہے۔ پہلے قرآن حکیم نے شروع میں اس سورت کے اندر ایمان والی جماعت کا تذکرہ کیا، اس کی خصوصیات بیان کی کہ وہ غیب پر ایمان رکھے، کتاب مقدس پر اس کا ایمان ہو، نماز کا نظام قائم کرے، اجتماعیت قائم کرے، مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے انسانی فائدے کے لیے، آخرت پر اس کا یقین ہو۔ 4-5 بنیادی خصوصیات ایک ایمان والی جماعت کی بیان کر کے کہا یہی جماعت ہے جو کامیاب ہونے والی ہے۔ اس کے بعد قرآن حکیم نے اس جماعت کا تذکرہ کیا ہے جو اس حق نظام کا انکار کرتی ہے۔ ان الذین کفروا، وہ لوگ جو ان حقائق کا انکار کرتے ہیں، ان کو چھپاتے ہیں، ان کو قبول نہیں کرتے۔ قرآن حکیم نے کہا
کہ مسلسل بدعمالی اور ان حقائق کے انکار کے نتیجے میں ان کے قلب اتنے مسخ ہو چکے ہیں کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اعمال کی بدعمالیوں کی ایسی کثرت جس کے نتیجے میں قلب سیاہ ہو گیا، سننے سمجھنے فہم و بصیرت کے تمام راستے انہوں نے بند کر لیے۔ انسان علم حاصل کرتا ہے کانوں سے، آنکھوں سے دیکھ کر، دل و دماغ سے سمجھ کر۔ قرآن کہتا ہے ان کی حالت تو یہ ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، دل، کان اور آنکھیں چاروں طرف پردوں میں لپٹی ہیں، اور وہ مسلسل علم کا انکار کرنے کے نتیجے میں اتنی مسخ ہو گئیں کہ گویا کہ اللہ کی طرف سے مہر لگ گئی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی عذاب۔ کفر کی جماعت کا قرآن حکیم نے تذکرہ کیا اور اس کی سزا کا تذکرہ کیا، اور پھر اگلے رکوع سے پورا ایک رکوع قرآن حکیم نے ان لوگوں کے بارے میں نازل کیا ہے کہ جو بظاہر ایمان کے دعوے دار ہیں لیکن ایمان کے تقاضوں کے مطابق عمل نہیں کرتے، منافقین۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، لیکن وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان لانے والے نہیں، حقیقت میں انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ ذاتی مفادات، گروہی مفادات، طبقاتی مفادات کی وجہ سے ایمان کے تقاضوں کے مطابق جس طرح عمل کرنے کی ضرورت تھی وہ عمل نہیں کیا۔ قرآن حکیم کہتا ہے اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں مرض ہے، اور یہ لوگ زمین میں فساد مچاتے ہیں، انسان دشمنی کا کردار ادا کرتے ہیں، اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت مچاؤ، تو آگے سے کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہیں فسادی لیکن اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی گمراہی ہوتی ہے کہ انسان کام تو برا کر رہا ہو لیکن سمجھے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں۔ برے کام کا اگر برا سمجھے تو کسی بھی وقت ممکن ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے، برائی سے بچے، لیکن اگر برے کو اچھا سمجھنے لگے تو اصلاح کیسے ہو؟ قرآن کہتا ہے انما نحن مصلحون الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یہ لوگ فساد مچاتے ہیں اور اس فساد کا شعور بھی نہیں رکھتے، ولکن لا یشعرون، یہ بہت بڑی خرابی ہے۔ قرآن حکیم نے اس پورے رکوع میں ان کے مختلف امراض بیان کیے ہیں، اور سب سے بڑا بنیادی مرض فساد فی الارض۔ فساد فی الارض قرآن کی ایک اصطلاح ہے۔ ہر وہ جماعت جو اسلام کا نام لے کر سوسائٹی میں طاغوتی اور سامراجی قوتوں کا سیاسی اور معاشی نظام قائم کرے، وہ فساد فی الارض۔ مدینہ منورہ میں جو منافقین تھے، بظاہر اسلام کے دعوے دار لیکن کام کر رہے ہیں مکے کے ظالموں کے لیے۔ سیاسی فساد کیا ہے کہ سوسائٹی میں قتل و غارت گری، بد امنی، انسانی جان و مال کی حفاظت کے عمل کو متاثر کرنا، بد امنی پیدا کرنا، قتل و غارت گری کی راہ ہموار کرنا، یہ فساد فی الارض۔ اور معاشی نقطہ نظر سے سوسائٹی میں بھوک اور افلاس کو فروغ دینا، انسانوں کو بھوکا مارنا، یہ معاشی فساد۔ اور ہر منافق جماعت اگر یہ کردار ادا کرتی ہے تو گویا کہ وہ اصل ایمان پر نہیں ہے، وما ہم بمؤمنین۔ قرآن حکیم نے ان کی سزا بیان کی ہے اور بتلایا ہے کہ یہ دراصل اپنے شیاطین یا اپنی سامراجی طاغوتی قوتوں کا اعلی کار بن کر کردار ادا کر رہے ہیں،
اور دو مثالوں کے ذریعے سے ان کی دنیاوی اور اخروی سزا کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں، ایک رکوع میں قرآن حکیم نے انسانی سوسائٹی کی تشکیل کے بنیادی اساسی امور کی نشاندہی کی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تمام انسانیت کو دعوت دی کہ وہ اپنی رب کی عبادت کے لیے تیار ہو جائے، یعنی کسی انسان کا غلام بننے کے بجائے کسی فرعون، نمرود، قیصر و کسریٰ یا کسی شیطانی اور طاغوتی قوت کا غلام بننے کے بجائے اللہ وحدہ لا شریک کا غلام بننے کے لیے تیار ہو جائے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے اس رب کی غلامی اختیار کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے، اور اللہ کی اس غلامی کے نتیجے میں لعلکم تتقون، تم متقی بنو گے، سوسائٹی میں عدل و انصاف قائم کرنے والے بنو گے۔ اور پھر اس پر دلائل دیے ہیں کہ اللہ کی غلامی کیوں اور اللہ کی غلامی کے علاوہ کسی طاغوتی اور شیطانی قوت کی غلامی کیوں نہیں، اس پر قرآن حکیم نے دلائل دیے۔ تو گویا کہ ایک نظریہ اور فکر واضح کر دیا کہ دنیا کی تمام طاغوتی قوتوں کی غلامی سے نکل کر اللہ وحدہ لا شریک کی غلامی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، پہلی بنیادی بات۔ دوسری بنیادی چیز جو واضح کی گئی، جس کا تعلق سوسائٹی کی سیاسی تشکیل کے ساتھ، قرآن حکیم نے صاف طور پر کہا کہ تمہارا انسانی سوسائٹی کا جتنا بھی سماجی معاہداتی عمل ہے، سوشل کانٹیکٹ، اس کی اساس فساد فی الارض کی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ سوسائٹی میں انسانیت کے کام آنے، انسانی مسائل کے حل کرنے کی صورت میں ہونی چاہیے۔ قرآن حکیم نے مذمت کی ان لوگوں کی الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو معاہدات کو توڑتے ہیں، اور وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اللہ نے جو صلہ رحمی کا حکم دیا تھا اس کو ختم کرتے ہیں، اور وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ قرآن نے جہاں بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے فساد فی الارض، یہ آمریت پر مبنی فرعونی اور طاغوتی نظام کے تناظر میں بیان کیا ہے۔ قرآن نے فرعون کے آمرانہ نظام کا جب تذکرہ کیا تو قرآن نے کہا انہ کان من المفسدین، وہ فسادیوں میں سے تھا۔ قارون کی قارونیت کا تذکرہ کیا تو وہاں بھی فساد کا لفظ آیا۔ مکے کے ظالموں کا تذکرہ کیا تو قرآن نے وہاں بھی کہا ان اللہ لا یحب الفساد، اگلے پارے میں تفسیر آ رہی ہے اس کی۔ تو قرآن حکیم فساد کے لفظ کا جہاں بھی تذکرہ کرتا ہے، اس کا بڑا گہرا تعلق سیاسی آمریت، ظلم و ستم، فرعونی اور طاغوتی نظام سے ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں اللہ کی اس رکوع میں اللہ کی غلامی اختیار کرنے کے فکر کے ساتھ ساتھ ہر ایسے غلامانہ نظام سے برات کا اعلان کرنے کا حکم دیا گیا جو زمین میں فساد مچاتا ہے، انسانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرتا ہے، سوسائٹی میں سماجی معاہدات کو توڑنے پر مجبور کرتا ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اسی لیے قرآن حکیم نے آگے ایک سورت کے آغاز میں ہی کہا اوفوا بالعقود، معاہدات کی پاسداری کرو۔ سماجی زندگی معاہدات کا مجموعہ ہوتا ہے، اور معاہدات کی پاسداری سے ہی سوسائٹی آگے بڑھتی ہے۔ اس کو جو نظام توڑے، جو سوچ اور فکر اس کی خلاف ورزی کرے، تو گویا کہ پوری سماجی تشکیل متاثر ہوتی ہے۔ تو اس رکوع میں قرآن حکیم نے سیاسی نظام کی اساسیات بیان کی کہ وہ سیاسی نظام معاہدات کے توڑنے، صلہ رحمی کے خاتمے، فساد فی الارض پر مبنی نہیں ہونا چاہیے، یعنی معاہدات کی پاسداری اور اصلاح فی الارض، امن و امان قائم کرنے کی بنیاد پر سیاسی نظام کی تشکیل ہونی چاہیے۔
اور تیسری بات اس رکوع میں واضح کی گئی، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، معیشت کا بنیادی قانون بیان کر دیا کہ اللہ وہ ہے جس نے تم تمام انسانوں کو پیدا کیا اور تم تمام انسانوں کے لیے وہ تمام چیزیں پیدا کی جو اس زمین میں رکھ دی گئی۔ گویا کہ زمین میں دستیاب وسائل وہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن نے اسی آیت سے حق کے معیشت میں مساوات کے بنیادی معاشی اصول کو اخذ کیا ہے۔ قرآنی اصول معاشیات میں یہ پہلا بنیادی اساسی اصول ہے کہ جتنے کسی سوسائٹی میں دستیاب وسائل ہیں ان سے استفادے کا حق اس سوسائٹی کے تمام انسانوں کو یکساں طور پر ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ ذہنی یا عملی فرق کی وجہ سے درجات معیشت کا فطری تفاوت سامنے آ سکتا ہے، لیکن کسی انسان کو ان بنیادی وسائل سے استفادے سے روکا نہیں جائے۔ حق کے معیشت کی مساوات وہ سوسائٹی میں موجود تمام افراد کے لیے ضروری ہے۔ تو اس رکوع میں معاشی تعلیمات کا ایک بنیادی قانون بیان کر دیا، اور یہ تین چیزیں اس رکوع میں واضح ہو گئیں۔ فکر اور فلسفے میں اللہ کی غلامی اختیار کرنے اور اللہ کے مقابلے پر تمام طاقتوں کی غلامی سے انکار، سیاسی نظام میں معاہدات کی پاسداری اور اصلاح فی الارض یعنی امن و امان کا نظام قائم کرنے کی جدوجہد، نہ یہ کہ سوسائٹی میں معاہدات کو توڑنے اور فساد فی الارض کا عمل۔ گویا کہ سیاسی اصول اور ضابطہ بیان کر دیا اور معاشی قانون بیان کر دیا کہ سوسائٹی کی معاشی تشکیل میں جتنے بھی وسائل معاش ہیں ان سے تمام انسانوں کو یکساں طور پر استفادہ کرنے کا حق۔ اور سوسائٹی کی تشکیل کی یہ تین ہی بنیادی چیزیں ہیں، سوچ اور فکر، فلسفہ و فکر، سیاسی نظام اور معاشی نظام۔ تو قرآن حکیم نے اس سورت کے اس رکوع میں ان تین اصولوں کی نشاندہی کر کے مسلمان جماعت کے لیے اپنی سماجی تشکیل کے بنیادی قوانین کی نشاندہی کر دی۔ اس کے بعد قرآن حکیم نے اگلے ایک رکوع میں اس حقیقت کی نشاندہی کی ہے کہ اللہ نے آدم کو اس کرۂ ارض پر پیدا کیا تھا تو اس کو دراصل اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا تھا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں ایک زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ، خلافت، ایسی نیابت جس کے ذریعے سے ایک مستحکم سیاسی اور معاشی نظام قائم کیا جا سکے۔ خلافت کے لفظ کی تشریح امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے ازالۃ الخفا میں کی ہے کہ خلافت کا مفہوم کیا ہے۔ خلافت حکومت، سسٹم، سیاسی معاشی نظام پر دلالت کرتا ہے یہ لفظ۔ آدم کو جب کرۂ ارض پر بھیجا گیا تو اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس کے ذریعے سے ایک ایسا حکومتی نظام قائم ہو، سیاسی اور معاشی نظام قائم ہو جو دراصل اللہ کی نیابت میں انسانوں کی حقوق کی ادائیگی کے لیے بہترین سسٹم کے طور پر سامنے آئے۔ انسان میں ملکیت اور بہیمیت دو بنیادی قوتیں، اور ان دونوں کی تکمیل اس خلافت کے ذریعے سے ممکن ہے۔ فرشتے یک طرفہ مخلوق، روحانی یا ملکوتی مخلوق، انہیں بھوک پیاس یا احتیاجات، معاشی ضروریات کی ضرورت نہیں۔ انسان کو ضرورت یہ بیک وقت اپنی معاشی ضروریات کی بھی کفالت کرے اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی روح کو اللہ کے ساتھ جوڑ کر اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کرنے کی جدوجہد اور کوشش کرے۔ یہ نیابت اس مسلمان، اس انسان کے سپرد کی گئی، اس لیے کہا گیا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اور اسی خلافت کے نظام کو چلانے کے لیے آدم علیہ السلام کو اللہ نے
اس کائنات کا سسٹم چلانے کے بنیادی اساسی امور کی تعلیم دی۔ قرآن نے کہا علم آدم الاسماء کلہا ثم عرضهم علی الملائکۃ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ آدم چونکہ اس مٹی کا خلاصہ ہے، مٹی سے بنا ہے، اس دھرتی کے تمام کام کیسے ہیں، ان کے نام کیا ہیں، ان کے استعمالات کیا ہیں، انسانی فائدے کے لیے انہیں کیسے استعمال میں لایا جائے گا، یہ تمام باتیں آدم علیہ السلام کی فطرت کا حصہ تھی، اور اس فطرت کے تناظر میں آدم نے وہ تمام باتیں سیکھی۔ مفسرین نے یہاں اس اسماء کی تشریح میں انسان کی ابتدائی زندگی کی تمام معاشی چیزیں، پیالہ، برتن، توا، چولہا، اس کی کھانے پینے اور پکانے کی چیزیں وغیرہ وغیرہ، ان تمام کو اسماء کا ذکر کیا ہے کہ آدم کو یہ تمام باتیں بتلائی گئیں جس کے ذریعے سے اس کی معاشی کفالت اور اس کی ارتفاقات کی ضرورت کی تکمیل ہوتی ہے۔ فرشتے نہ انہیں بھوک ہے نہ پیاس ہے، تو انہیں کسی پیالے اور برتن اور کسی کھانے پینے کی چیز کی ضرورت نہیں، کسی پکانے وکانے کا معاملے کی ضرورت ہی نہیں، احتیاج ہی نہیں کہ ان کے نام وہ یاد کر سکے۔ تو آدم کو یہ تمام نام جن کا تعلق انسانی زندگی کے ارتفاقات کے ساتھ تھا وہ انسان کو دیے گئے، اور اس پر یہ ذمہ داری عائد کی گئی کہ وہ ان کے ذریعے سے بہترین نظام قائم کرے جس سے تمام انسانوں کے لیے سہولتیں پیدا ہوں۔ تو یہ خلافت کی ذمہ داری آدم علیہ السلام پر عائد کی گئی۔ اس لیے اس رکوع میں قرآن نے اس حقیقت کی نشاندہی کی ہے کہ آدم کو آدم رہنا ہے، اسے نہ تو فرشتہ بننا ہے اور نہ جانور بننا ہے۔ اس لیے امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ میں آدمیت کے دائرے سے انسان کا نکل جانے کو بہت بڑا جرم اور فتنے سے تعبیر کیا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر انسان رہتے ہوئے فرشتہ بننے کی کوشش کرے اور اپنے تمام حیوانی تقاضوں کو نظر انداز کر دے، تو شاہ صاحب نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے فتنۃ مستطیرۃ، ایک ایسا فتنہ جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے، بہت بڑا فتنہ، عظیم فتنہ۔ اور اس فتنے سے اجتناب کا حکم احادیث کے تناظر میں، قرآن کی آیات کے تناظر میں شاہ صاحب نے واضح کیا کہ انسان اپنے حیوانی تقاضوں کو سرے سے نظر انداز کر دے اور اس دنیا میں رہتے ہوئے فرشتہ بننے کی کوشش کرے، یا اسی طریقے سے دوسرا معاملہ کہ انسان ملکیت کے تقاضوں کو سرے سے نظر انداز کر دے اور محض جانور بن جائے۔ انسان ہے، وہ جانور نہیں۔ شاہ صاحب نے فرمایا دوسرا بڑا فتنہ یہ ہوتا ہے کہ انسان محض درندہ بن جائے، بھیڑیا بن جائے، جانور کی سطح پر آ جائے، حیوانی تقاضوں کی تکمیل کرے اور ملکیت کے تقاضوں کو سرے سے نظر انداز کر دے۔ انسان وہ ہے جو بیک وقت ان دو کشتیوں میں پاؤں رکھے گا، ملکیت اور بہیمیت، اور دونوں کے تقاضوں کے اعتدال سے جو سسٹم وجود میں آئے گا اسی کا نام خلافت۔ تو یہ خلافت کی ذمہ داری اٹھانے کا حکم دیا گیا آدم کو۔ اس خلافت کے بنیادی قوانین اور ضابطے کیا ہیں وہ تو قرآن حکیم اس صورت میں آگے جا کر بیان کرے گا، لیکن اس سے پہلے قرآن حکیم نے اگلے رکوع سے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت سے لے کر قرآن حکیم نے تقریباً پونا پارا ہے جس میں قرآن حکیم نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے۔ پیچھے بتلایا گیا تھا کہ آدم کی اس خلافت کی ذمہ داری اور کامیاب جماعت اس خلافت کی اساس پر وہ ہے جو متقین کی، اور وہ متقین کی جماعت جو الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ کام کرتی ہے، اسی کے لیے کامیابی اور بقا ہے، دنیا میں غلبہ بھی اسی کے لیے۔ سوال پیدا ہوتا تھا کہ اس مسلمان جماعت سے پہلے ابھی قریب زمانے میں یہودی اور عیسائی گزرے ہیں، تو وہ کیوں بین الاقوامی سطح کا انقلاب نہیں قائم کر سکتے؟ تو قرآن حکیم نے اس قوم کا تذکرہ کیا ہے جو
دین اسلام سے پہلے متصل بنی اسرائیل کی شکل میں موجود ہے۔ قرآن حکیم نے بتلایا کہ جماعت بین الاقوامی سطح کے انقلاب کا وہی ذمہ دار بن سکتی ہے جس میں وہ رویے موجود ہوں جو پیچھے بیان کیے گئے۔ بنی اسرائیل کی حالت یہ ہے کہ ان میں یہ رویے نہیں، معاہدات کی خلاف ورزی، حق و باطل میں تلویث، آیات کو فروخت کر کے دنیاوی مفادات کا حصول، جادو ٹونے کا عمل، کتاب کے ایک بات پر عمل اور دوسری بات کو چھوڑنا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تورات کے ایک حصے پر جو میٹھا میٹھا ہے اس پر تو عمل اور جو کڑوا کڑوا ہے اسے تھو سے چھوڑ دیا جائے۔ جی تو یہ جو جتنے بھی اعمال ہیں یہ دراصل انسان کی بین الاقوامی سطح پر کردار ادا کرنے کی صلاحیت کے منافی ہے۔ تو قرآن حکیم نے یہاں ان کے ان رویوں کی نشاندہی کی ہے بنی اسرائیل کی۔ پہلے رکوع میں خلاصے کے طور پر بات بیان کی اور پھر اگلے رکوع سے تفصیلات ان کی بیان کی ہیں۔ مثلاً پہلی خرابی بیان کی کہ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، معاہدات کی پاسداری کرو۔ سماجی معاہدات انسان اس لیے کرتا ہے کہ جو زبان دے دی اسے پورا کرے، اور اگر اس معاہدے کو توڑ لے خواہشات اور مفادات کی بنیاد پر، ایسا آدمی سوسائٹی کی ابتدائی سطح کی ذمہ داری اس کو نہیں دی جا سکتی، چاہے جائے کہ بین الاقوامی سطح کی قیادت اور اس کی رہنمائی اس کے سپرد کی جائے۔ اسی طرح قرآن نے کہا لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون، میری آیات کو فروخت مت کرو چند ٹکوں کے عوض، ثمنا قلیلا، دنیا کا جتنی بڑی اماؤنٹ بھی آ جائے، جتنی بھی رقم آ جائے، وہ ثمن قلیل ہے قرآنی آیات کے مقابلے میں۔ تو قرآن فروشی، اس کی آیات اور فتویٰ فروشی کا عمل یہ بہت بڑا جرم، ذاتی مفادات کے لیے آیات قرآنیہ کی فروخت یہ انسانیت دشمنی۔ اسی طرح ایک اور مرض بیان کیا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، سچائی اور جھوٹ، حق اور باطل ان کو مکس کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا یہ بہت بڑا جرم۔ حق یا حقائق کی بنیاد پر سوسائٹی کا نظام بنانا یہی واحد حتمی شکل ہے انسانی سوسائٹی کی ترقی کی۔ باطل کی اساس پر ہو یا باطل میں حق کی تھوڑی سی ملاوٹ کر دی جائے، دونوں شکلیں سوسائٹی کی تباہی کا باعث ہوتی ہیں۔ تو قرآن نے بتلایا کہ تمہارے اندر یہ مرض ہے کہ تم حق و باطل کے اندر تلبیس پیدا کرتے ہو۔ ایسے ہی قرآن حکیم نے ایک اور مرض کی نشاندہی کی، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود ان باتوں پر عمل نہیں کرتے۔ لوگوں کے لیے تو واعظ اور نصیحت ہے اور خود میاں فضیحت، خود رسوائی کا ذریعہ ہے۔ تو آپ بتلائیے جو قوم اپنے اصولوں پر خود عمل نہیں کرتی وہ دنیا میں قیادت کے قابل ہے؟ رہنمائی اور خلافت کی ذمہ داریاں سر انجام دے سکتی ہے؟ نہیں۔ قرآن نے یہ سب تذکرہ کر کے کہا افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، عقل و شعور کا استعمال نہیں کرتے؟ تو قرآن حکیم نے اس پہلے رکوع میں بنی اسرائیل یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے بنیادی امراض کی نشاندہی کی، اور پھر اگلے رکوع سے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین سے لے کر یہی آیت دوبارہ دہرائی ہے تقریباً پونے پارے آدھے پارے کے بعد۔ تو وہاں تک قرآن حکیم نے ان کے امراض کی نشاندہی کی ہے کہ کیسے انہوں نے انبیاء کی مخالفت کی، ہاں جی، ان سے دھوکہ کیا، انسان نے دشمنی کا کردار ادا کیا، فساد فی الارض مچایا، کتاب جو اللہ کا حکم تھا اس میں سے کچھ کو مانا اور کچھ کو نہیں مانا، اس کے نتیجے میں دنیا کی ذلت اور رسوائی بھی آئی، آخرت کا عذاب بھی آیا۔ انہوں نے وہ جادو ٹونے اور تعویذ گنڈے کا وہ عمل بھی کیا جس کے ذریعے سے سوسائٹی میں تفریق پیدا کرنے اور خرابیاں پیدا کرنے کا عمل ہوا، انسانیت کے قتل کا ارتکاب بھی کیا، اور جب قاتل کو دریافت کرنے کے لیے صحیح طریقہ اللہ نے بیان کیا تو پھر نئی سے نئی شرائط
اور کئی سوالات قائم کر کے اس حقیقت سے رائے فرار اختیار کرنے کا عمل انہوں نے کیا۔ قرآن حکیم نے اس کی تفصیلات بیان کر کے ان کے امراض کی نشاندہی کی ہے۔ اور یہ ساری خرابیاں بیان کرنے کے بعد قرآن حکیم نے دعوت دی ہے ان کو کہ دیکھو بنی اسرائیل بھی اولاد ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، اور بنی اسماعیل یعنی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لائے ہیں یہ بھی اولاد ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ اب اختلافی نکات کو ختم کرنے کا واحد راستہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام جو دراصل امام انسانیت ہیں ان کے بنیادی پیغام کو سمجھا جائے۔ قرآن حکیم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا قال انی جاعلک للناس اماما، ہم نے انسانیت کا امام آپ کو بنایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ اولو العزم پہلے نبی ہیں جنہوں نے انسانیت کی ترقی کے قواعد و ضوابط مرتب اور مدون کیے۔ انسانیت کی امامت کا مطلب امام اسے کہتے ہیں جو قواعد و ضوابط بناتا ہے کہ انسانیت کی ترقی کے اصول کیا ہیں۔ 10 اصول فطرت ابراہیم علیہ السلام نے انسانیت کی ترقی کے متعین کیے، اور قرآن آگے تفصیلات آئیں گی جو اصول اور ضابطے ابراہیم علیہ السلام نے دیے ہیں انسانیت کی ترقی کے۔ ابراہیم علیہ السلام کے انہی بنیادی اساسی اصولوں کی طرف دعوت دی گئی، یعنی ہمیں یہودیت سے کوئی نفرت نہیں۔ یہودی اگر ابراہیم کے 10 اصولوں کو مان لیں، انسانیت کی ترقی کے، امن کے، کامیابی کے ان اصولوں کو تسلیم کر لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اس پر بین الاقوامی سسٹم کی تشکیل ہونی چاہیے، اس کے مطابق انسانیت کو آگے بڑھنا چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے اس دعوت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، اور پھر ابراہیم نے اپنی اس دعوت کے فروغ کے لیے جو سب سے پہلا مرکز بیت اللہ الحرام مکۃ المکرمہ قائم کیا، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا اور بتلایا کہ یہ مرکز دراصل انسانیت کے ان اصولوں کو فروغ دینے کا مرکز ہے۔ جو ان اصولوں کو نظر انداز کرے، خواہ وہ اس مرکز میں رہتا ہو یا اس مرکز سے ہٹ کر بیت المقدس کے مرکز میں رہتا ہو، اس کی اتباع نہیں کی جائے گی۔ اصل بنیادی اساسی اصول انسانیت کی ترقی کے وہ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام پر آ گئے، اور تمام جماعتوں کو انہی کی اتباع کرنی ہے، انہی کے پیچھے چلنا ہے۔ تو قرآن حکیم نے یہاں اس رکوع میں خانہ کعبہ کی تعمیر جو ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر کی، اور پھر اس مسلمان جماعت کا تذکرہ جو تربیت اور تزکیہ اور انسانیت کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنے والی تھی، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ بیت المقدس جو مسلمانوں کا کچھ عرصے تک قبلہ رہا، اس کی طرف مسلمانوں نے نماز پڑھی مدینہ منورہ میں، اور پھر دوبارہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ بیت اللہ الحرام کی طرف اب رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ گویا کہ مرکزیت جو ابراہیم علیہ السلام کے پہلے مرکز کی ہے وہ اصل اہم ہے۔ اب بیت المقدس کو بھی دراصل انسانیت کی ترقی کے اس پہلے مرکز کے تابع ہو کر کام کرنا ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے قائم کیا تھا۔ اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام نے مل کر بیت المقدس سے بھی 14-15 سال پہلے مکۃ المکرمہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی اور یہ مرکز قائم کیا تھا۔ اب بین الاقوامی مرکز اگر ہوگا تو انسانیت کے ان اساسی اصولوں کا مکۃ المکرمہ ہوگا، اور اس کی اساس پر دنیا کا بین الاقوامی نظام تشکیل دیا جائے گا۔ تو قرآن حکیم نے اگلے رکوعوں میں ابراہیم علیہ السلام، بیت اللہ الحرام اور بیت المقدس میں تحویل قبلہ کے تناظر میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن حکیم نے اس مرکزی نظام کی نشاندہی کی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے امام انسانیت کی صورت میں انسانوں کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے حوالے سے۔ اب اس مرکز کے تربیت اور تزکیے کے اصول اور ضابطے کیا ہیں، کل انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے بتدریج کہ فرد کی تعمیر و تشکیل سے لے کر بین الاقوامی سطح تک نظام قائم کرنے کے بنیادی اساسی اصول کیا ہیں۔ اس صورت مبارکہ کے آخری نصف میں ان کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن حکیم کو درست تناظر میں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔